نسخہ اور جو کہ ایک گھریلو نسخہ ہے، اور اس سے انشاءاللہ ہر طرح کی مردانہ کمزوری صرف ایک ہفتے میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے ایسا زبردست نسخہ جو مٹھ مارنے یعنی مشت زنی کرنے والوں کی کمزوری کو صرف ایک ہفتے میں ہی ختم کر دے۔ رائٹ سائڈ پہ یہ آپ کو ایک صاحب نظر آ رہے ہیں، شاید انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے یہ پینٹ میں ڈالا ہوا ہے اور یہ شاید مشت زنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مشت زنی سے جو ہونے والی جو مردانہ کمزوری ہوتی ہے دوستو، وہ بہت ہی خطرناک کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ مشت زنی کرنے سے آپ کا جو دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، معدہ ہے، مثانہ ہے، گردے ہیں، ہر چیز ویک ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب پیشنٹ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتا ہے اور اس سے وہ کہتا ہے کہ میں مردانہ کمزوری کا مریض ہوں، اور ڈاکٹر یا حکیم اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کی شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو میڈیسن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن یوز کریں، تو اس میڈیسن کو یوز کرنے کے بعد بھی مشت زنی کرنے والا جو انسان ہے وہ ڈاکٹر یا حکیم سے واپس آ کر یہی شکایت کرتا ہے کہ یار مجھے آپ کے نسخے کا، آپ کی میڈیسن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مشت زنی کرنے سے جو کافی ساری ویکنیسز ہو جاتی ہیں، کافی ساری کمزوریاں جو ہو جاتی ہیں کہ ان کوئی بھی نسخہ ایسا نہیں مارکیٹ میں اویل ہے جو ان تمام کمزوریوں کو آسانی کے ساتھ ختم کر دیں۔ ہاں ایک دو ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں ان میں جو انگریڈینٹس ڈلتے ہیں، جو ان میں اجزاء ڈلتے ہیں، وہ خالص نہیں ہوتے، اس لیے وہ بھی پراپر ورک نہیں کر پاتے۔ تو دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایسا زبردست نسخہ جو کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کریں گے، اور جب آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یقین ہوگا کہ یہ چیز جو میں بنا رہا ہوں یہ خالص چیز ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ تیار ہوگی۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ کا جو نفسیاتی طور پہ بھی ایک بات ہوگی کہ یار یہ چیز ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے، کیونکہ اس کا بھی اس میں دو نمبری کا شائبہ بالکل نہیں رہے گا۔ تو آپ اپنے ہاتھ سے بنائیں گے اس ہوم ریمیڈی کو، اور انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے جو آپ کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں، مشت زنی سے ہونے والی جو بھی مردانہ کمزوری ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ پہلے ہی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مردانہ کمزوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے عضو خاص میں، آپ کے اعلی تناسل میں، آپ کے نفس میں، آپ کے پنس میں انتشار تو آئے، مطلب تناؤ تو آئے، اکڑاؤ آئے جب آپ ہم بستری کرنے لگیں، لیکن اتنا زیادہ نہ آئے کہ آپ انٹرکورس کر سکیں، آپ اپنا نفس داخل کر سکیں، مطلب کہ وہ ڈھیلا رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں مردانہ کمزوری۔ اگر انتشار بالکل ہی نہ آئے، اکڑاؤ بالکل ہی نہ آئے، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں نامردی۔ نامردی میں اور مردانہ کمزوری میں یہی فرق ہے۔ تو دوستو یہ والا جو نسخہ ہے یہ ہر طرح کی مردانہ کمزوری کو ختم کرنے میں ایک زبردست مقام رکھتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشت زنی کرنے والوں کی کمزوری کو ہی صرف ایک ہفتے میں یہ نسخہ ختم کر دے گا، تو باقی جو عام مطلب پیشنٹس ہیں مردانہ کمزوری کے، ان کی کمزوری کو تو یہ بالکل ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی زبردست طریقے سے یہ ختم کر دے گا، اور آپ اپنے جسم میں طاقت و توانائی کا سرچشمہ محسوس کریں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب، اور لمبی تمہید باندھنے کے بجائے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ٹاپک۔ I have to play it, then next and then pause it۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے لکھا ہے ایسا زبردست نسخہ جو مشت زنی کرنے والوں کی بھی مردانہ کمزوری کو صرف ایک ہفتے میں ہی ختم کر دیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک اور شاندار نسخہ جس کو استعمال کر لینے سے آپ کی زوال شدہ یعنی کھوئی ہوئی مردانہ طاقت بحال ہو جائے گی۔ زوال شدہ کہتے ہیں جیسے زوال یہ ترقی کا الٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ترقی کا الٹ ہوتا ہے، پراسپیرٹی کا الٹ ہوتا ہے زوال، ٹھیک ہے؟ کہ جب آپ پہ ترقی آتی ہے، عروج آتا ہے، یعنی آپ شباب کو ٹچ کرتے ہیں 17-18 سال کی عمر میں، تو وہ آپ کی جسمانی ترقی کا زمانہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی جسمانی ترقی کے زمانے کو اپنے ہاتھ سے ہی
تباہ کر لیا ہے مشتزنی کر کر کے اور آپ کی جو تمام طاقت ہے وہ کھو چکی ہے، وہ ضائع ہو چکی ہے، تو دوستو یہ نسخہ آپ کی ان تمام کھوئی ہوئی طاقتوں کو بحال کرے گا اور آپ کی مردانہ طاقت بھی اس سے انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نسخے استعمال کر کے تھک چکے ہوں اور انہیں رتی برابر بھی فائدہ نہ ہوا ہو، کیونکہ مشتزنی جو کرنے والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا، یہ کافی سارے سائیکی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پرابلم یہ ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ ہم ایک گولی کھاتے جائیں تو ہمیں اثر ملتا جائے. تو اس کا جو ہے وہ غلط فائدہ حکیم لوگ یا ڈاکٹر لوگ بھی اٹھا رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، اسٹیرائڈ پیس کر دے دیتے ہیں صفوف میں. حکیم لوگ بھی آج کل ایسا کر رہے ہیں کہ اسٹیرائڈ پیس کر دے رہے ہیں نوجوانوں کو اور نوجوانوں کے گردوں کو، جگر کو تباہ کر رہے ہیں. اس لیے دوستو میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی حکیم کے پاس نہ جائیں، آپ خود یہ نسخہ بنا کے استعمال کر لیں، کیونکہ ایک تو آپ اس حکیم کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور دوسرا اپنی جو صحت کی بربادی ہے اس کو مول لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسٹیرائڈ آپ کو دے رہا ہوتا ہے. دوستو کبھی بھی یہ کوئی بھی نسخہ استعمال کریں، جب آپ خاص طور پہ وہ نسخہ جو آپ اپنے ہاتھ سے بنائیں، کبھی بھی یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ یار میں نے ایک ڈوز اس کی لے لی ہے تو مجھے اس کا فوراً رزلٹ مل جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا، بلکہ تسلی سے مکمل پرہیز کے ساتھ آپ نے نسخے کو استعمال کرتے رہنا ہے جب تک آپ کو فائدہ نہ ہو جائے. تو انشاءاللہ یہ نسخہ جو ہے آپ کو ایک ہفتے میں ہی رزلٹ دے دے گا. لیکن ایک ہفتے سے پہلے آپ یہ نہ کہیں کہ یار 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے مجھے کھاتے ہوئے اثر نہیں ہوا. پراپر بھائی جان ایک ہفتہ کھائیں. اگر زیادہ ہی ویکنس ہے تو اس کے لیے بھی میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کتنے دن استعمال کرنا ہے. بہرحال یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نسخے استعمال کر کے تھک چکے ہوں، حکیموں اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہوں، تو بھائی وہ یہ نسخہ استعمال کریں، خود بنانا پڑے گا. یہ نسخہ ان بھائیوں کے لیے بھی ہے جو مشتزنی کر کے اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہوں اور اب علاج معالجہ کرانے سے بھی مایوس ہو چکے ہوں. کیونکہ اس طرح کے پیشنٹس جو ہیں وہ علاج معالجہ کروا کے بھی وہ کہتے ہیں یار سارے ٹھگ ہیں، سارے الو کے پٹھے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کرتا ہے، سب پیسے کے لالچ میں پڑے ہوئے، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اپنی زندگی سے ہی. تو میرے بھائی جو ایسے ہیں جو اپنی زندگی سے اس طرح سے ڈاکٹروں حکیموں سے مایوس ہو چکے ہیں، تو میرے بھائی آپ یہ نسخہ بنا کے استعمال کیجئے. انشاءاللہ آپ کو اس نسخے سے پراپر فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ تو بات میں نے پہلے بھی کر دی ہے. آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو، آج جو نسخہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، یہ نسخہ بے پناہ طاقت پیدا کرتا ہے اور ہر طرح کے کمزور مریض کے لیے ایک عظیم نعمت ہے. ہر طرح کے کمزور مریض کے لیے، مثلا وہ لوگ جو کثرت مباشرت کر کے اپنی مردانہ طاقت کو ختم کر چکے ہوں، یہ نسخہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. جو مشتزنی کر کے اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہوں، یہ نسخہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. جو اغلام بازی یعنی بچوں کے ساتھ منہ کالا کر کے اپنی مردانہ کمزوری کو ختم کر چکے ہوں، یہ نسخہ ان کے لیے بھی آب حیات ہے. اسی طرح جو لوگ شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ نسخہ زبردست ہے. جو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ زبردست ہے. اور جن کے بلڈ میں کولیسٹرول لیول جو بڑا ہوا ہے اور اس وجہ سے ان کی مردانہ کمزوری، اس وجہ سے کولیسٹرول کی وجہ سے وہ مردانہ کمزوری کے پیشنٹ بن چکے ہیں، ان کے لیے بھی یہ نسخہ انتہائی زبردست ہے. بلکہ ان کے کولیسٹرول لیول کو بھی ایک نارمل لیول پہ لے کے آ جائے گا انشاءاللہ، اور ان کی مردانہ طاقت میں بھی اضافہ کر دے گا. مختصر یہ کہ یہ نسخہ ہر طرح کے مردانہ کمزوری کے مریضوں کے لیے آب حیات ہے. اچھا جی. اب اس کے انگریڈینٹس لکھوا رہا ہوں آپ کو. لہسن مکشر 25 گرام. اب آپ کہیں گے مکشر کیا ہوتا ہے جی؟ چھلے ہوئے جو لہسن ہوتے ہیں نا، ان کو ہم کہتے ہیں مکشر. ٹھیک ہے. لہسن چھلے ہوئے 25 گرام. آپ نے لہسن کی 2-3 پوتیاں جتنا بھی ہو، اگر بڑا لہسن ہے تو آپ نے 1 پوتھی لے لینی ہے اور اس کو چھیل لینا اچھی طرح. ٹھیک ہے. اور اس کے جو شروع سے اس کا جو ہے وہ سارا آپ نے اچھی طرح اس کو چھیل کے، اور جو بھی اس کی ہے ہاتھ سے چھیلیں، چھری سے چھیلیں، جس چیز سے بھی آپ چھیل لیں، آپ نے چھیل کے اس کا ویٹ کر لینا ہے 25 گرام. اس کے بعد آپ نے چھوٹی الائچی جو ہے یہ مارکیٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے، بلکہ گھر میں ہی مل جاتی ہے. 25 گرام آپ نے یہ لے لینی ہے، جس کو ہم چھوٹی الائچی کہتے ہیں، سبز الائچی کہتے ہیں. اور خالص دودھ آدھا کلو.
خالص دودھ آدھا کلو، میں نے یہاں پہ لکھا خالص دودھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبے والا دودھ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے بھائی یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ ڈبے والا دودھ ہم یوز کر سکتے ہیں، تو ڈبے والا دودھ یوز نہیں کر سکتے، آپ نے خالص دودھ آدھا کلو لے لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3 چیزیں ہوگی، لہسن مکشر، چھوٹی الائچی، خالص دودھ آدھا کلو، اور اس کے بعد مغز بادام 25 گرام، یہ آپ کے 4 اجزاء ہو گئے، 4 انگریڈینٹس ہو گئے۔ اب کرنا کیا ہے، تیار کرنے کا طریقہ، لہسن کی باریک باریک آپ نے ٹکڑیاں کر لیں، اور پھر مغز بادام کی بھی باریک باریک ٹکڑیاں کر لیں، اسی طرح الائچی کو بھی ہامن دستے میں موٹا موٹا کوٹ لیں۔ ہامن دستہ جو ہوتا ہے نا، امام دستہ بھی پنجابی میں کہہ دیتے ہیں، جو لوہے والا ہوتا ہے، دوری ڈنڈا، لوہے والا دوری ڈنڈا آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لوہے کے ہامن دستے میں الائچی کو موٹا موٹا کوٹ لیں، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے لہسن کی باریک باریک ٹکڑیاں کر لیں، چھری سے کریں، کسی چیز سے بھی کریں، مغز بادام کی بھی باریک باریک ٹکڑیاں کر لیں، اور اس طرح الائچی کو ہامن دستے میں موٹا موٹا کوٹ لیں، اچھی طرح اسے نہیں کوٹنا الائچی کو، ٹھیک ہے، اور پھر ان سب کوٹی ہوئی چیزوں کو کس کو، لہسن کو، مغز بادام کو اور الائچی کو آپ نے دودھ میں ڈال دینا، سب کوٹی ہوئی چیزوں کو دودھ میں ڈال کر ہلکی ہلکی آنچ پر پکائیں، ٹھیک ہے۔ جب دودھ صرف 1 پاؤ رہ جائے تو اتار کر ٹھنڈا کر لیں، اور اس میں حسب ذائقہ شہد ملا کر میٹھا کر لیں، اور صبح کے وقت نہار منہ یعنی خالی پیٹ پی لیں، اور 2 گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ اچھا جی، نوٹ، اس نسخے میں موجود لہسن اور بادام کھا لیں اور اس کے بعد دودھ پی لیں، الائچی کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس نسخے کے فوائد، اس نسخے کو صرف 1 ہفتہ استعمال کر لینے سے ہی مردانہ طاقت خوب پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کے جسم میں طاقت و توانائی کے سرچشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ مشت زنی سے ہونے والی مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی اعلیٰ نسخہ ہے۔ یہ نسخہ منی کو گاڑھا کرتا ہے، منی میں جراثیم پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت نکھارتا ہے۔ اگر بہت ہی زیادہ کمزوری ہو تو 1 مہینے تک اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نسخے کو شوگر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نسخے کے استعمال کے دوران ہم بستری سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے۔ یہاں پہ ہم بستری کا لفظ آئی تھنک مجھ سے یہ مس ہو گیا ہے، تو اس نسخے کے استعمال کے دوران ہم بستری سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے۔ جن بھائیوں کو جریان، احتلام، صورت انزال یا ذکاوت حس کا مسئلہ ہو، وہ پہلے ان کا علاج کریں اور پھر اس نسخے کو استعمال کریں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کو اپنی فیس بک پر شیئر کیجئے، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ، گڈ بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔